اللہ پاک نے فرمایا کہ سن رکھو کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ آج اللہ کے ایک ولی کا تذکرہ ہے، حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کو ہم سے بچھڑے 5 سال ہو گئے۔ وہ جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، ان کے شاگرد تھے، تو آج ان کا تعارف اور ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ حضرت ملت روڈ پر ایک گاؤں ہے، چک نمبر 116 جیمبے، رڑا ٹالی اس کا نام ہے۔ تو وہاں پر 15 جون 1935 کو پیدا ہوئے اور 28 اگست 2013 کو صبح تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے، وضو کر لیا تھا۔ یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے تہجد پڑھ لی تھی کہ نہیں پڑھ لی تھی۔ ان کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی، دل کے مریض تو وہ تھے، بستر پر لیٹے اور چند منٹ میں وہ وفات پا گئے۔ بدھ والا دن تھا اس دن، تو اسی دن شام کو ان کے گاؤں میں، جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا مغرب کے بعد۔ آپ نے تقریباً 78 سال کی عمر پائی اور اس 78 سال میں سے کم از کم 65 سال ان کی ریسرچ کی عمر ہے۔ تقریباً 65 سال انہوں نے صرف تحقیق کی، وہ نہ انہوں نے کسی کی ملازمت کی، نہ وہ کسی کے پابند تھے۔ اور ایک دفعہ میں نے انہیں کہا تو کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی آزاد اس ہندوستان میں صرف 2 ہوئے ہیں، ایک ابوالکلام آزاد تھے اور ایک آپ۔ وہ اس لیے کہ اس آدمی نے بھی جس بات کو صحیح سمجھا، لوگوں کی نظر میں وہ بات صحیح تھی یا غلط تھی وہ الگ بات ہے، اس نے بھی اپنی رائے علانیہ بیان کی۔ اور مولانا صاحب جو تھے انہوں نے بھی اپنی رائے علانیہ بیان کی۔ وہ کبھی نہ کسی سے ڈرے تھے، نہ کسی کے سامنے جھکے تھے، نہ انہوں نے کسی کی ملازمت کی، نہ انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے 65 سال کی پڑھائی کے بعد جو کچھ انہوں نے صحیح سمجھا وہ انہوں نے لوگوں کو بیان کر دیا۔ حضرت پہلے دیال گڑھ ان کے گاؤں کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پر پڑھتے رہے، اس کے بعد چک جمرہ اسکول میں پڑھتے رہے، اور میٹرک میں انہوں نے جو اسکول ٹاپ کیا تھا، میرا خیال بورڈ بھی ٹاپ کیا تھا، اور اسکول جو ہے چک جمرہ، اس کے پاس سے میں مولانا کے ساتھ گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے رول آف آنر پہ اب بھی میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے FSc میڈیکل میں داخلہ لیا، یہ گورنمنٹ کالج میں جس کو آپ GC کہتے ہیں یونیورسٹی۔ تو یہاں پر مولانا نے بورڈ ٹاپ کیا تھا، لیکن انہوں نے MBBS میں داخلہ نہیں لیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے صرف انگریزی سیکھنے کے لیے FSc کی ہے اور وہ میں نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر ان کی برادری نے، ان کے رشتہ داروں نے بہت زیادہ ان پر دباؤ ڈالا کہ آپ ڈاکٹری پاس کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے صرف دین کا کام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا رشتہ جو ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اسی سلسلے میں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ڈاکٹر کو بھی بیٹی دی تھی، ہم کسی مولوی کو بیٹی نہیں دیں گے، تو ان کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن انہوں نے اپنی رائے نہیں بدلی، انہوں نے صرف اور صرف ساری زندگی دین پڑھا اور دین پڑھایا اور سکھایا اور لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی خطابت شروع کی۔ گاؤں کی مسجد جو تھی اس میں انہوں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر 1978 میں ایک اور مسجد بنی، وہاں پر جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ مولانا جو تھے انہوں نے جو دینی علوم تھے ان کی تعلیم، ایک تو ان کے جو استاد تھے چک جمرہ اسکول میں، وہ عربی کے جو استاد تھے وہ مرزائی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، اس نے خاص توجہ سے ان کو عربی پڑھائی اور وہ ان کو ربوے بھی لے کے جاتا تھا اور اپنی کتابیں وغیرہ ان کو پڑھاتا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ لڑکا مرزائی ہو جائے تو ہمیں علمی طور پر بہت فائدہ دے گا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا، مولانا نے خود مجھے بتایا کہ میں 9th میں پڑھتا تھا، اسکول سے ہم نے چھٹی کی تو راستے میں بارش شروع ہو گئی، تو ہم ایک گھر اس کے وہ شیڈ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ ان کے گھر میں گوجرا کے مشہور بریلوی عالم مولانا غلام حسین صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی اب مرحوم ہو چکے ہیں۔ تو وہ گھر والوں کو پتا تھا میرا، کیونکہ یہ اسکول میں بھی کلاس میں کم پڑھتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے اپنے ہی پڑھتے ہوتے تھے۔ اور ذہانت کا یہ عالم تھا کہ جو میتھ کا استاد تھا وہ خود آرام سے بیٹھا رہتا تھا، ان کو کہتا تھا کہ کلاس کو پڑھا دیں۔ فارسی عربی انہوں نے وہیں سے پڑھ لی تھی۔ تو مولانا غلام حسین صاحب کے پاس ان کو لے جایا گیا، تو انہوں نے ایک سوال ان سے پوچھا، وہ اس میں وہ مناسب جواب نہ دے سکے۔
تو یہ واپس باہر آ گئے، بارش ختم ہو گئی تو یہ چلے گئے اپنے گاؤں. تو وہ بعد میں مولانا صاحب نے کہا ان گھر والوں کو، جنہوں نے پھر بعد میں ان کو بتایا کہ اگر یہ لڑکا بریلوی ہو جائے تو پوری دنیا میں بریلویت پھیل جائے. یہ 9ویں جماعت میں ان کا ذہانت کا عالم تھا. اس کے بعد پھر جب یہ پڑھتے تھے تو جو میرے نانا تھے ان کی عڑت تھی چک جمرہ منڈی میں. تو یہ ان کے گاؤں کے چونکہ پاس والے تھے تو یہ دوپہر کو، گرمیوں کی دوپہر کو کبھی وہاں پر آ کے یہ آرام کرتے اور شام کو آتے تھے. تو نانا سے کہنے لگے کہ آپ لاہور کبھی جائیں تو میرے لیے یہ کتب ستہ لے کے آنی ہے، لیکن صرف عربی زبان میں، اردو نہ ہو. یہ اس وقت انہوں نے عربی زبان میں یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے 2 مہینے کے بعد پوچھا کہ یار وہ کتاب کو شروع کی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو وہ پڑھ بھی لی ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے خود عربی میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اور اس دور کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عربی کے عالم مولانا امداد الحق صاحب جو چک جمرہ میں خطیب تھے، اس کے بعد یہ کوہ نور مل والے ان کو لے آئے تھے، یہاں پر وہ ساری عمر پھر خطیب رہے. تو مولانا امداد الحق صاحب سے انہوں نے عربی پڑھی، اور ان کا کہنا یہ تھا مولانا امداد الحق کا کہ صرف اور نحو تو ہمارے گھر کی مرغیاں بھی جانتی ہیں. اتنے بڑے ماہر تھے. اور وہ شاگرد تھے مولانا شبیر احمد عثمانی کے. تو اس طرح ایک واسطے سے یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھی شاگرد تھے. تو اس کے بعد جب ان کو ٹول مل گئے، یہ سارے آلات ہیں، ان کو کہتے ہیں الف مدہ آ کے ساتھ علوم عالیہ، کہ یہ ٹولز ہیں سارے دین سیکھنے کے لیے، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، یہ زبانیں جو سیکھنا ہے. تو جب ان کے پاس ٹولز آ گئے تو پھر انہوں نے اپنے طور پر مطالعہ شروع کیا. اور جو عربی کا ابتدائی علم تھا، جو فارسی کا ابتدائی، وہ ان کے گاؤں کے تھے بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ. ان کو میں نے بھی دیکھا جب میں یہاں پر مولانا کے پاس 79 میں جانا شروع ہوا ہوں ان کے گاؤں میں. تو اس وقت وہ بابا جی تقریباً 90 سال کے تھے. ان سے انہوں نے ابتدا کی تھی علم کی نا، وہ ان کی برادری کے بھی تھے، ان کے بزرگ تھے وہ. تو بابا جی نور محمد سے ابتدا کی اور پھر اپنے دور کے یہ امام بنے. تو انہوں نے جو مطالعہ شروع کیا اس میں یہ تھا کہ کتابیں وہ ہم نے بھی کئی پڑھی ہیں، لیکن جس طرح وہ پڑھتے تھے، ایک تو پڑھنے کی رفتار بہت زیادہ تھی، دوسرا اس رفتار میں بھی کمپیوٹر کی طرح غلطیاں پکڑتے جاتے تھے، جلدی سے وہ نشان لگاتے جاتے تھے ان کو، اور جو نتیجہ اس فکرے سے وہ نکالتے تھے وہ ہمارے فرشتوں کے بھی خبر میں نہیں ہوتا تھا. اتنے زیادہ ذہین آدمی. اور پھر آزاد مطالعہ. اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پر اتفاق ہوا ان کو. ایک میں اور بات کی وضاحت بھی کر دوں، اور جو ان کے بارے میں مشہور ہے اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی. مولانا نے مجھے خود بتایا کہ میں فیصل آباد میں کوئی سودا، گھر کا سودا لینے کے لیے آیا تھا. تو یہ بولے کہ جگی میں مدرسہ ہوتا تھا درس آل محمد، جو اب جڑا والا روڈ پر ہے. تو یہاں پر جو اس کے پرنسپل تھے وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے مولانا اسماعیل صاحب تھے. یہ شیعہ حضرات کا مدرسہ تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو باہر کی طرف ایک کمرہ تھا جس کو بیٹھے کا آپ کہہ لیں، تو وہاں پر وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاگردوں کو، سینئر شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. تو وہاں پر میں نے سائیکل کھڑا کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی میں نے پانی پینا. ان کا جی پئیں. پانی پینے کے بعد میں وہاں پر میں نے کہا تھوڑی دیر میں بیٹھ جائیں. ان کا بیٹھ جائیں آپ. تو وہ پڑھا رہا تھا کہ یہ متا بخاری شریف میں لکھا ہوا لیکن سنی نہیں مانتے. وہ کہتے میں سنتا رہا، اور ان کہتے کہ میں نے ٹینڈ کروائی ہوئی تھی اور 4 خانے کا میں نے رومال جس کا اب رواج دوبارہ ہوا ہے یہ میں نے سر پہ باندھا ہوا تھا، تو دھوتی اور کرتا. تو اس آدمی کو تو کوئی شک بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی کچھ علم بھی اس کا تعلق ہے علم سے. تو کہتے کہ میں نے اس سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جو سنی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو بخاری میں متا ہے نا یہ متۃ الحج ہے، حج اور عمرہ اکٹھے کرنا جس کو حج تمتع کہتے ہیں، یہ اس کی بات ہے. متۃ الطلاق کی بات ہے اس میں متۃ النکاح کی بات نہیں ہے. اب وہ ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی جو پینڈو آدمی ہے یہ مجھے ایسی بات کرے گا. تو وہ بالکل کنفیوز ہو گئے، وہ بات کا جواب نہیں دے سکے. یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا سائیکل اٹھایا، اپنے گاؤں آ گیا. اس نے کہا یار بات سننا ذرا، اپنا نام اور پتہ بتاؤ. انہوں نے نام اور پتہ بتا دیا. اس کے بعد جب مولانا اسماعیل صاحب جو شیعہ عالم تھے وہ تشریف لائے، کہیں گئے ہوئے تھے، تو شاگردوں نے بتایا جی کہ ایک آدمی یہاں پر آیا تھا پینڈو. تو اس نے بات ایسی کی ہے کہ ہمارے استاد کو جواب نہیں آیا. اس نے کہا اس کا پتہ انہوں نے کہا جی پتہ ہے. آدمی بھیجا، ان کو بلا لیا. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پر رہ کے بچوں کو پڑھائیں. انہوں نے وہاں پر 6 مہینے صرف نحو پڑھائی ہے درس آل محمد میں، جس کی وجہ سے آپ کو شیعہ کہا جاتا ہے. 6 مہینے آپ نے وہاں پر صرف اور نحو پڑھائی. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس لیے یہ پیشکش قبول کی تھی کہ گاؤں میں رہتے ہوئے نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں کتابیں لے سکوں،
اور نہ اتنے مواقع تھے. تو میں نے وہاں پر بیٹھ کے مولانا اسماعیل صاحب کی جو لائبریری تھی بہت اچھی لائبریری تھی, تو وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں میں نے ساری فارغ کر دی تھی. اس کے بعد وہاں پر ان سے اختلاف رائے ہوا, وہ اس بات پر کہتے ہیں کہ جو بھی لڑکا میرے پاس آتا تو میں اس سے پوچھتا کہ بھائی تم جدی پشتی شیعہ ہو یا اب شیعہ ہوا ہے, تو وہ کچھ بھی جواب دیتا. تو میں پوچھتا کہ بھائی کس وجہ سے شیعہ ہوئے ہو, تو وہ کہتا جی فلاں مسئلے پر. میں کہتا یار اس مسئلے کا اہل سنت یہ جواب دیتے ہیں, وہ جواب اس کی سمجھ میں آ جاتا اور وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا. جب ان کی تعداد بہت کم ہو گئی تو پھر مولانا اسماعیل صاحب کو پتہ چل گیا, تو انہوں نے کہا جی اب آپ تشریف لے جائیں. یہ ہے ان کے شیعہ پن کی کہانی جو لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ جس شیعوں کے مدرسے میں پڑھاتے رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ انہوں نے وہاں پر 6 مہینے صرف نہ پڑھائی ہے اور کچھ نہیں کیا, اس کی لائبریری پڑھی ہے, اور یہ کام ہے انہوں نے جو کیا وہاں پر. کہتے ہیں خود جو مولانا نے واقعات مجھے بتایا میں وہ آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ جی سی یونیورسٹی میں ہمارے استاد تھے پروفیسر منظور حسین شور. وہ شاعر بھی مشہور ہیں, بہت مشہور آدمی پاکستان کے تھے اپنے دور میں. تو وہ ہمارے استاد تھے گورنمنٹ کالج میں. تو اس دور میں یہ 50s کی بات ہے, اس دور میں یہ فیشن تھا قرآن مجید پر اعتراض کرنا, یہ فیشن تھا اس دور کا. اور جو سرخے اب جو غربا مسکین بنے ہوئے ہیں نا, مسکین بلی بنے ہوئے ہیں, یہ سارے کام کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ آرام سے بیٹھے, ان کی بات نہیں بنی. انہوں نے اسلام پر, قرآن پر, رسول اللہ پر اتنے زیادہ اعتراض ان لوگوں نے کیے ہیں مسلمانوں کے بچے ہونے کے بعد بھی, اس کے باوجود کہ یہ فیشن بن گیا تھا اس دور میں کہ جو آدمی قرآن پر اعتراض کرتا تھا اس کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر منظور حسین شور کوئی لیکچر جو بھی دے رہے تھے اس میں کہنے لگے کہ لو جی لوگ قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب کہتے ہیں, اب نام اس کا ہے منظور حسین, اور کرتوت دیکھ لیں اس کے آپ. یہ فیشن تھا اس دور میں. کہتا ہے جی اس کو بھی لوگ اللہ کی کتاب کہتے ہیں. اس میں لکھا ہوا کہ ایک آدمی تھا بلم بن باور, وہ اتنا بڑا تھا کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ اس کے ٹخنوں تک آتا تھا, اور سمندر سے مچھلی پکڑ کے وہ سورج کے سامنے رکھ کے بون لیتا تھا. اب یہ پوچھیں جی کروڑوں میل دور ہے سورج, تو کیسے وہ بون لیتا تھا؟ مولانا کہتے ہیں پہلے تو میں نے سوچا کہ یار یہ میرا استاد ہے, پھر میں نے سوچا یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے, تو میں اٹھا, میں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن میں خود پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا, سوچ سوچ کے کہا جی میں نے سنا ہے. انہوں نے کہا جی میں قرآن مجید ابھی لائبریری سے لاتا ہوں, آپ اس میں مجھے لکھا وہ دکھا دیں, میں بھی آپ کا ہم خیال ہو جاتا ہوں. وہ چپ. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ گورنمنٹ کالج کے پروفیسر ہیں, لوگ آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں, تو اگر آپ بلا مطالعہ ایک جھوٹی بات آپ سنی سنائی آگے بتائیں گے تو لوگ آپ کے متعلق کیا سوچیں گے, اور کالج کے متعلق کیا سوچیں, کیا پڑھاتے ہیں؟ تو کہتا جی میں نے کہا کہ اگر یہ قصہ قرآن مجید میں ہو تو مسلمان جھوٹے آپ سچے, میں لاؤں قرآن مجید؟ کہتا ہے نہیں رہنے میں. انہوں نے کہا جی آج کے بعد یہ بات نہیں کرنی پڑے. تو مولانا جو تھے یہ شروع سے ہی جس بات کو حق سمجھتے تھے, جو سامنے آدمی ہوتا تھا اس کا روب ان کو چپ نہیں کرا سکتا تھا. یہ نہیں ہو سکتا تھا مولانا کسی کے روب کی وجہ سے یا کسی کے لحاظ کی وجہ سے وہ حق بات نہ بتائیں. وہ جو ان کی سمجھ میں حق تھا, ان کو ہم امتی عالم مانتے ہیں. غلط بھی ہوں گے ان کے مسئلے, ہوتے رہے, امتی عالم تھے. رسول اللہ کے علاوہ کسی پر بھی کوئی بھی الزام آ سکتا ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے, اس سے کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن جس بات کا وہ حق سمجھتے تھے نا, اس بات کو وہ علانیہ بیان کرتے تھے. تو مولانا نے جب گاؤں میں خطابت شروع کی تو اس کے بعد 79 میں جو پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ضیاء کے ماشاء اللہ میں, تو اس میں انہوں نے حصہ لیا. مولانا منتخب ہو گئے, اور جب میں ان کے پاس جانا شروع ہوا تو اس وقت وہ بلدیاتی نمائندے تھے اپنے گاؤں سے. مولانا نے اس سے پہلے جو سیاست شروع کی, مولانا سیاست میں عملی حصہ لیتے تھے, وہ جماعت اسلامی سے شروع کی تھی, اور جماعت اسلامی کے اجتماعات میں سب سے زیادہ آدمی لے جانے کا اعزاز انہی کو حاصل تھا. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ایسے سامنے بیٹھ کے بات ہوتی تھی, اور وہ پوچھتے بھی تھے کہ اسحاق آ گئے ہیں, تو ان سے ان کی علمی باتیں بھی ہوتی تھیں, اور ان کی منابع میں ان سے ملاقات ہوئی, علمی باتیں ہوئیں. انہوں نے یہ حج کے بارے میں کوئی بات ان سے پوچھی, ادھر بھی کوئی بات ان سے پوچھی. تو مولانا کو ذاتی طور پر سید مودودی جانتے تھے. یہ جماعت اسلامی میں اتنے بڑے متحرک کارکن تھے. جماعت اسلامی کے بعد جب یہ تحریک اسلامی بنی ہے تو پھر مولانا اس کے ممبر بن گئے. ان کو کوئی اختلاف تھا قاضی حسین احمد مرحوم سے, تو یہ تحریک اسلامی میں آ گیا. اس کے اجتماعات بھی مسجد میں ہوتے تھے ہر 15 دن کے بعد. تو اس کے بعد پھر چونکہ وہ تحریک اسلامی یہ انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیتی, تو لہذا مولانا جس جماعت کو بہتر سمجھتے تھے اس کے حق میں جمعے کے خطبے میں اعلان کرتے تھے کہ بھئی میرے خیال میں فلاں جماعت جو بہتر ہے اس کو آپ ووٹ دیں. مطلب یہ ہے کہ مولانا جس بات کو سچ سمجھتے تھے اس بات سے وہ چپ نہیں رہتے تھے, چاہے ان کے نمازی یا ان کو کوئی آدمی وہ ناراض ہو یا خوش ہو,
ان کو صرف ایک بات کا پتا تھا کہ جو بات میرے تحقیق کے مطابق صحیح ہے وہ میں نے بتا دینی۔ 1983 میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب جال والے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، جدہ میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے پائے کا عالم ان کو نہیں مل رہا تھا، تو بہت سے عالم وہاں پر جال والی مسجد میں آئے، لیکن وہ مولانا میاں عبد الواحد صاحب جو اس کے متولی تھے مسجد کے، ان کے پسند نہیں آتے تھے۔ تو پھر مولانا فقیر اللہ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، سارے وفات پا چکے ہیں جتنوں کے نام میں لے رہا ہوں، تو وہ مولانا فقیر اللہ نے کہا کہ گاؤں میں ایک آدمی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ آپ کو یہ سوٹ کرے گا۔ تو وہ مولانا کو لے آئے، مولانا نے ایک جمعہ پڑھایا، تو میاں عبد الواحد صاحب نے کہا جی آپ ہمارے خطیب بن جائیں۔ تو پھر مولانا مان نہیں رہے تھے، ان کو پھر دوستوں نے بھی سمجھایا کہ بچوں نے بھی پڑھنا تو آپ ادھر آ جائیں۔ مطلب یہ کہ ان کو یہ لالچ نہیں تھا کہ مجھے کوئی شہرت مل جائے یا مجھے کوئی اڈا مل جائے، ایسی بات نہیں تھی، بڑی مشکل سے وہ مانے تھے فیصل آباد شہر میں آنے کے لیے۔ تو میاں عبد الواحد صاحب نے پھر ان کو رہائش بھی دی۔ پھر 1983 سے 2013 تک 30 سال مولانا نے خطابت کی ہے جال والی مسجد میں، محمدی کریمیہ جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب مولانا یہاں پر آئے تو پھر ان کی باتیں بھی شروع ہو گئیں دوسروں سے بھی، کیوں یہاں پر فورم بڑا تھا، میدان بڑا تھا، پھر رنگ برنگے لوگ تھے۔ تو ایک شیعہ عالم تھے یہاں پر مولانا ملازم حسین صاحب نجفی، میں نے ان کو دیکھا ہے، مولانا محمد حسن ڈکو آئے ہوئے تھے ادھر ڈیجوٹ روڈ پر، وہ آتے ہیں 17 اور 18 رمضان کو ہر سال، تو وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر انہوں نے ایک تعارف کرایا ان سے کہ یہ مولانا ملازم حسین، میں نے کہا جی آپ کا نام سنا ہوا تھا، تو یہ میں نے 2009 میں ان کو دیکھا ہے ملازم حسین صاحب کو۔ مولانا ملازم حسین صاحب نے مولانا سے آ کے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا جی آپ اور میں 2 مہینے یا 1 مہینہ آپ تیاری کریں، میں بھی تیاری کر لوں، پھر آپ سے بات ہوگی۔ انہوں نے تیاری کی، باتیں ہوئیں لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی جو ان سے ڈسکشن ہوئی۔ اس نے پھر کہا کہ ہمارے علی میاں جو نکن صاحب ہیں، علی نکی صاحب لکھنؤ کے بہت بڑے شیعہ مجتہد تھے، اور مولانا بتاتے تھے کہ ہندوستان میں علمی طور پر شیعت ان کے دادا نے پھیلائی ہے۔ تو نکن صاحب اس نے کہا جی دورے پر آنے والے ہیں پاکستان کے، 84 کی بات ہے یہ، 84 میں وہ آئے تھے نکن صاحب، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، تو وہ آئیں گے تو پھر آپ کی بات ان سے کروائیں گے، ہم آپ کی باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہ بوستان زہرا جو وہاں پر ہے امام بارگاہ پیپلز کالونی، وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ آپ سے بات کرنی ہے ایک سنی آدمی، ان کو جی کریں۔ جب مولانا نے اٹھ کے بات کرنا شروع کیا ہے، اس وقت یہ ملازم حسین نجفی جو خود لے کے گیا تھا، اس نے فوراً اٹھ کے کہا کہ نکن صاحب دھیان سے بات کرنا، یہ اہل سنت کا 5واں امام ہے۔ مطلب یہ تھا ان کے بارے میں تاثر لوگوں کا کہ ان کا علم، ان کی تحقیق اس درجے کی تھی کہ جو ان کے ہم خیال بھی نہیں تھے، وہ بھی ان کو اہل سنت کا 5واں امام کہتے تھے۔ تو جب میں نے 2007 1 جنوری سے مولانا کے باتیں لکھنا شروع کی ہیں، 31 دسمبر 2006 کو 9 ذی الحج تھا، تو میں نے اس دن پہلی لائن لکھی تھی، میں نے کہا یہ برکت والا دن ہے۔ تو اس کے بعد پھر لگاتار میں نے لکھنا شروع کیا، تو میں نے اس کی لسٹ بنائی کہ مولانا نے کس کس موضوع پر کلام کیا ہے، کیونکہ مولانا نے اپنے ہاتھ سے کم ہی لکھا ہے، وہ زبانی بات کرتے تھے، ان کو مطالعے کی بہت زیادہ شوق تھا ان کو، لہذا ان کو پاس لکھنے کا وقت نہیں تھا۔ تو میں نے جب اس کی لسٹ بنائی کہ کس کس موضوع پر مولانا نے کلام فرمایا، تو وہ تقریباً 50 مختلف موضوعات ہیں جن پر مولانا نے کلام فرمایا۔ پھر میں نے اس کی لسٹ بنائی، مولانا ہمارے گھر تشریف لائے فروری میں، تو میں نے ان کو دکھائے، تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ ان کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ورسٹائل آدمی، ہمہ جہت آدمی، کسی ایک علم میں بند نہیں تھے وہ۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا مولانا وہ ہندی کا ایک دوہا تھا، میں نے کہا یہ اس کا مطلب، انہوں نے کہا یار ہندی تم کہتے ہو، تم سنسکرت بھی لے، کوئی زبان کا بھی بات ہو آپ لے آؤ، بس دیکھیں گے، اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو 50 کے قریب علوم پر انہوں نے بات کی ہے، ان کی سیڈیز ملتی ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن، ان کا جو سب سے بڑا دین اسلام کی خدمت میں حصہ ہے، جس کا انہوں نے کسی جمعہ میں ناغہ نہیں کیا اور عموماً درسوں میں بھی بات کرتے تھے، وہ تھا کہ سارے مسلمان جو کلمہ گو ہیں وہ مسلمان، وہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے پر اعلان کر دینا کہ اس آدمی نے کسی مسلمان کو کافر نہیں کیا۔ حالانکہ اس دن ان کی وفات بالکل اچانک ہوئی تھی، سب لوگ انتہائی صدمے میں تھے، لیکن کسی اللہ کے بندے نے وہ بینر بنوا لیا تھا، وہ فلیکس بنوا کے اس نے وہ جنازہ گاہ کے باہر لگائی ہوئی تھی، جو ملت چوک ملت ٹاؤن میں پارک میں جو جنازہ جہاں پر ہوا،
کہ میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، یہ ان کا فکرہ اس نے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو مولانا نے جس بات کا ناغہ نہیں کبھی کیا، کسی جمعہ میں بہانے سے وہ بات کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا۔ اس بات پر بھی لوگوں نے ان سے بڑا جھگڑا کیا کہ جی فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں فلاں۔ اس نے کہا یار اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، جب تک وہ اللہ رسول کو مانتا ہے میں اس کو کافر نہیں کہوں۔ تو سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے وحدت امت۔ وحدت امت کے موضوع پر ان کا ایک خطبہ تھا، اس خطبے کو لکھا گیا، کتاب بن گئی، اس مسودے کو مولانا کو چیک کروا کے اس میں مزید حوالے شامل کر کے وہ کتاب چھپ گئی تھی، تقریباً 90-91 کی بات ہے یہ۔ تو وہ کتاب اب دوبارہ چھاپی ہے، ان کے سمدھی ہیں میاں یاسین صاحب رڑا ٹالی میں، انہوں نے ابھی ایڈیشن اس کا نیا چھاپا، اگر کسی آدمی نے وہ لینی ہو، اور جس کے پاس وہ گئی، حکیم سعید صاحب کے پاس گئی، یہ صوفی برکت علی صاحب کے پاس گئی، بڑے بڑے پروفیسر عبدالغفور صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے، ان کے پاس گئے، بس جس کے پاس گئی وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یار ایک فیصل آباد شہر میں رہ کے ایک آدمی نے ایسا کام کر دیا۔ اور اب مجھے ایک دوست ہمارے جو مفتی صاحب ہیں ہماری مسجد کے جہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو جامعہ امدادیہ کے مفتی اعجاز صاحب ہیں ان کو میں نے اس کی کاپی دی، تو وہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یار اس آدمی نے اس بات کو کس اچھے طریقے سے پیش کیا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی۔ تو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کا تھا، اور وہ دور آپ کو بھی پتا ہے، اسپائے صحابہ، اسپائے محمد، یہ اتنی زیادہ قتل و غارت، اور اس دور میں انہوں نے وحدت امت کی بات کی جب وحدت امت کی بات کرنا جرم تھا۔ تو انہوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے تمام زندگی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، اور انہوں نے ہر جگہ پہ یہی بات کی کہ بھائی جو انہوں نے پڑھا ہے وہ اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، جو آپ نے پڑھا سنا ہے وہ آپ اس کے مطابق، تو آپ جیو اور جینے دو، سب کو، کسی کو کافر نہ کرو۔ مولانا صاحب جو تھے، دیکھیں دنیا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ تمام انسان ان کو جیے اور جینے دو، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اسی بات کو ان کا جرم بنایا گیا تھا۔ 2 دفعہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور رات عشاء کے بعد آدمی آئے تھے قتل کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ بھی انہوں نے خود بتایا کہ 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا جب جمعرات کو اکثر تو شفیق صاحب لے کے آتے تھے یا کوئی اور دوست لے کے آتے تھے، لیکن کبھی جب وہ اکیلے آتے تھے تو وہ پیدل ہی اکیلے پھرتے ہوتے تھے، ان کو یہ نہیں خوف تھا کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا، ان کو پتہ تھا کہ جس دن قبر میں رات آنی ہے اس سے پہلے مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ تو یہ 2 قاتلانہ حملوں کے باوجود ان کا صبر اور حوصلہ تھا۔ صبر کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جیسے وہ بہانے سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں لوگ، وہ بھی نہیں کیا، اور ہر جمعے میں کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی وہ کرواتے تھے، ہر جمعے میں کسی بیمار کے لیے امداد کرواتے تھے، کسی کا مکان بنوا دیتے تھے، کہ ہر جمعے اپیل ہوتی تھی، اور 30 سے 40,000 50,000 روپیہ بھی ہر جمعے اکٹھا کر کے وہ کسی کو سب کے سامنے پکڑا دیتے تھے، کسی بھی حقدار کو۔ یہ تھا ان کا کنٹریبیوشن۔ اور جو ان کے وفات کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کتنے آدمیوں کی امداد کرتے تھے، اور جب وہ لوگ بے سہارا ہوئے تو انہوں نے خود بتایا کہ حضرت ہماری امداد لوگوں سے کرواتے تھے، کیونکہ خود تو نہ حضرت کسی سے مانگتے تھے کچھ اپنے لیے، اور نہ ان کو کسی بات کی طلب تھی کہ کوئی آدمی میری ذاتی طور پر امداد کرے۔ جو دیکھے جاتے تھے وہ الماری میں پڑا رہتا تھا، جو بھی آتا تھا اس کو حقدار کو وہ دے دیتے تھے۔ ان کی جو ذاتی خوبیاں تھیں علم کے علاوہ، ان میں عاجزی بہت زیادہ تھی، ہر آدمی سے وہ اسی طرح ملتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ پیار اور محبت ان کا مجھ سے ہے، سب سے زیادہ تعلق اس کا مجھ سے ہے۔ عاجزی تھی، خودداری تھی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ذکر و عبادت کا یہ ہے کہ آخری عمر میں جو مجھے ان کے جاننے والے نے، جو خاص ان کا جاننے والے، اس نے بتایا کہ 7 سپارے تک وہ تہجد میں پڑھتے تھے، مطلب یہ، اور سارا دن ان کو میں نے کبھی فارغ نہیں دیکھا۔ جب بھی گئے ہیں، کسی شادی پہ ملے ہیں، درس میں گئے ہیں، سوال و جواب میں، جمعے، ہر دفعہ ان سے کوئی علم کی بات ہی سیکھی ہے۔ تو یہ ان کا 24 گھنٹے کا کام تھا۔ اس کے بعد پھر جو سید مودودی نے لکھا کہ جو بھی انبیاء کے راستے پر چلے گا اس کو وہ تمام راہ پیش آئیں گے جو انبیاء کو پیش آئے۔ تو چونکہ انبیاء کو بھی کافر کہا گیا، سیدنا عیسیٰ پر تو مقدمہ اسی بات پر چلا تھا، بلاسفیمی کا، توہین خدا کا، تو ان کو مقدمہ چلا، انہوں نے کہا اس نے توہین خدا کی ہے، تو ان کو سزائے موت سنائی انہوں نے، اللہ پاک نے اٹھا لیا، لیکن انہوں نے کمی نہیں کی۔ تو یہ جو سنت انبیاء ہے یہ مولانا پر بھی پوری ہوئی کہ اب جو بھی نبی کے ماننے والا ہوگا اس پر وہی حالات پیش آئیں گے جو نبیوں کو پیش آئے۔ تو ان کے خلاف پھر تمام فقیہان شہر جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ آدمی گمراہ ہے، دجال ہے۔ پچھلے سال فتویٰ آیا ہے
ایک نے کہا ہے کہ دجال ہے اور ایک نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے. اور 3 دن پہلے میرے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا. وہ بیٹا اس کا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. تو اس نے کہا جی وہاں پر یہ جماعت الدعوہ کے جو ہیں حافظ سعید صاحب ان کے بھائی ہیں, تو ان کے پاس جو ان کے شاگرد ہیں وہ 1.5 گھنٹہ بحث کرتے رہے یہ شیعہ کے بارے میں. تو ان کی بات کسی جگہ فائنل نہیں ہوئی, فیصلہ کن بات نہیں کر سکے. تو میں نے کہا میں آپ کو بات بتا. تو میں نے اس کا حل جب اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ آپ نے کہاں سیکھا؟ میں نے کہا اس سے جس کو لوگ شیعہ کہتے ہیں, دجال کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں, میں نے اس سے یہ حل اس کا سیکھا. تو ان پر فتویٰ بھی لگا, اور وہ انہوں نے فتویٰ لگانے والوں کو کبھی بد دعا نہیں دی. انہوں نے جواب دیا لیکن اعلی اعتصام نے نہیں چھاپا. یہ علمی بات جانتی انہوں نے کی ہے. تو جتنے لوگ مذہب کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں اس نے وہ لوگ شاید دوسرے کاموں میں نہ بولتے. دوسرے کاموں میں جھوٹ بولنے والے گناہ سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگ ثواب سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو ان لوگوں نے پھر ان کا موقف نہیں چھاپا, بس آج تک وہ فتویٰ دہراتے رہتے ہیں. تو اس کا فتوے کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ فلاں فلاں لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹا اللہ نے یہ پسند کیا کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے, تو ان کو گالیاں دینے والے مقرر کر دیے, تو اب ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں. کیونکہ جو بھی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں, اس کے گناہ اس کو مل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں. تو اب بھی برا بلا مولانا کو کہا جا رہا ہے, تو کہتے رہے, اس سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مولانا بدھ کو فوت ہوئے ہیں, بدھ کو میں نے جنازہ پڑھا آ کے, اور میں جمعرات کو صبح واپس چلا گیا. لاہور میں میری پوسٹنگ تھی. تو جمعے والے دن تیسرے دن مجھے فون آیا ایک دوست کا. اس نے کہا جی رات میں نے مولانا کو خواب میں دیکھا ہے, سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک پارک میں سیر کر رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ مولانا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں جن کی میں حمایت ساری زندگی کرتا رہا اہل بیت کی, اور میں نے یزیدیوں کے ساتھ ہونا تھا. تو یہ تھا کہ مولانا اہل بیت کے عاشق تھے. وہ بہانے سے اہل بیت کا ذکر کرتے تھے. اگر رسول اللہ کی اولاد کا ذکر کرنا جرم ہے تو پھر بھائی اپنے ایمان کی خیر مناؤ. تو یہ تھا ان کا جو مخالفانہ جو فتاوا تھے, ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے گروپ میں شامل ہوں, اور جو آدمی کسی گروپ میں یا جماعت میں شامل ہوتا ہے پھر اس کی سچی جھوٹی حمایت اس کو ہر موضوع پر کرنا پڑتی ہے. مولانا اس مزاج کے آدمی نہیں تھے. وہ کہتے جو سچ ہے جس کو میں سچ سمجھتا ہوں میں بتاؤں گا, اور جھوٹی بات کی میں. ان کا جو فیض تھا ان کی زندگی میں, جمعہ کا خطبہ, درس, سوال و جواب کی محفل, فتاوا آن لائن, انٹرنیشنلی ان سے سوال کیے جاتے تھے. تو 6-7 سال وہ فتاوا آن لائن بھی چلا. اس کے بعد سوال و جواب کی محفل مسجد میں پہلے بھی ہوتی تھی, بعد میں بھی ہوتی رہی. تو مولانا کا مختلف انداز سے دین کی خدمت کا فیض جاری رہا, اور یہ تقریباً انہوں نے 60 سال کے قریب تو جمعہ پڑھایا میرے علم کے مطابق. گاؤں سے انہوں نے شروع کر دیا تھا. اور یہ اب جو مولانا کے جو ارشادات تھے, جو انہوں نے کلام کیا جس سبجیکٹ پر, جس سبجیکٹ پر, اس میں سے کچھ مرتب ہو گیا ہے, کچھ سامنے آ گیا ہے, کچھ انشاءاللہ آ جائے گا. ان کی جو تفسیر انہوں نے بیان فرمائی جمعہ کے خطبہ میں, سوال و جواب میں, ان سے لوگوں نے سوال کیا درس میں, تو ان سے وہ جمع کرتا رہا میں. اس کے بعد پھر اس کو مرتب کیا 2015 میں. 2015 میں پھر اس کو وہ کمپوزنگ کے لیے دے دیا. 3 سال لگے ہیں اس کو یہاں پر آتے آتے. اب وہ اللہ کا فضل ہے 2 جلدوں میں چھپ کے سامنے آ گئی. جس آدمی کو چاہیے ہو وہ سامنے ارشد صاحب بیٹھے, ان کے پاس ہے, انہوں نے چھپوائی ہے تو انہی کے پاس ہے. تو جو دوست جنہوں نے اس میں تعاون کیا, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, ان کا کوشش ساری قبول فرمائے. جس شکل میں جس نے کوشش کی تو وہ تفسیر سامنے آ گئی ہے. پھر مولانا نے جو تقابل ادیان کے, یہ تفسیر کا زیادہ موضوع ہے, ایک موضوع ہے اس کا کہ صرف اور صرف دین اسلام حق ہے, یہ ہے موضوع اس کا. اس میں فقہی مسائل کم ہے, نہ ہونے کے برابر کہہ لیں. یہ ایک ہی اس کا مرکزی خیال ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے, بس یہ اس کا موضوع ہے. اس میں تقابل ادیان ہے, دوسرے مذاہب کے جو ہے اس کا تقابل کیا گیا اس میں. اس کے بعد جو مولانا سے ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر ہم نے جو سیکھا, اس میں سے عیسائیت پر البرہان کے نام سے کتاب لاہور میں ایک ادارہ چھاپ رہا ہے, اس میں 3-4 ماہ لگیں گے وہ. اس کے بعد جو دور بہائیت ہے دوسرا, اس مذاہب پر بھی مولانا سے جو ہدایات ملیں اس کے مطابق وہ مرتب ہو گئی ہیں ساری, باری باری سامنے آ جائے. جو چھپ چکا ہے اس میں تفسیر قرآن مجید کی ہے, تفسیر الآیات کے نام سے 2 جلدوں میں. حج کی کتاب ہے, احکام حج و عمرہ. وحدت امت کتاب ہے, وہ چھپ چکی ہے. آپ کے خطبات 2 جلدوں میں, یاسین صاحب جو بیٹھے ہیں انہوں نے مرتب کیے تھے, 2 دفعہ وہ چھپ چکے ہیں. اس کے بعد یہودیوں نے انٹرنیٹ پر اعتراض کیے تھے قرآن مجید, کنٹراڈکشنز آف قرآن, تضادات قرآن.
اس کا جواب مولانا نے لکھوایا تھا مجھے. میں نے کہا کہ گھر آ جانا تو میں لکھوا دوں گا. 2 گھنٹوں میں انہوں نے ساری یہودیت کو فارغ کر دیا تھا. اور وہ سوال و جواب جو تھے ان کے جو اعتراضات تھے وہ بھی یاسین صاحب نے چھاپے تھے طارق اکیڈمی سے شاید یا اپنے ادارے سے. تو یہ کافی سال 20-25 سال پہلے یہ چھپی تھی. تو دوبارہ یہ جو جی سی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں اسلامیات کے یہ ہمایوں آباد شمس صاحب, انہوں نے مجھ سے وہ کاپی لی اور اپنے نام سے انہوں نے کتاب چھاپ لی ہے یہی. اور اس میں ذکر تک نہیں کیا کہ یہ مولانا اسحاق صاحب نے بتائی ہوئی ہے. تو وہ صداقت قرآن بڑے سائز میں چھوٹا سا رسالہ 65 اعتراضات تھے, کنٹراڈکشنز انہوں نے یہودیوں نے کہا تھے, وہ بھی چھپ چکے ہیں. تو باقی کی دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ثواب بنائے تو وہ چھپ ہے. اور ان کے مطالعے کی گہرائی میں نے بتایا آپ کو کہ FSC کی تھی انہوں نے, اس کے بعد ابھی یہ سارے دینی علوم پڑھے. ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ ہمایوں آباد شمس نے PhD کی ہے, اس کے علاوہ لوگوں نے PhD کی ہے. اور انٹرنیشنل سالوں میں جو PhD لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ مقالات لکھیں, وہ مقالات بھی بھائی صاحب ان سے لکھواتے تھے. لیکن آج کل ان کا نام وہ پسند نہیں کرتے, اور بہانہ یہ ہے کہ حضرت کا موقف امیر معاویہ کے جو بارے میں ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ تو پہلے بھی تھا, آپ نہ آتے ان کے پاس, انہوں نے کون سا نیا موقف اپنایا تھا. تو بات یہ ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. مطلب اتنا وہ عجیب ماحول تھا کہ مولانا کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے تھے, مولانا چائے بھی بلاتے تھے, بسکٹ بھی, اور جاتے ہوئے کوئی آدمی شکریہ بھی ادا نہیں کرتا تھا. ورنہ دوسرے حضرات کے پاس جب طلاق کا مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی نیا نکاح کرو گے کتنے پیسے لگنے ہیں تمہارے. وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے لگیں گے. کہتے ہیں اس میں سے اتنے دو مجھے, اس کے بعد میں فتویٰ دوں گا ورنہ نہیں. لیکن مولانا خود چائے پلاتے تھے, بسکٹ کھلاتے تھے, وہ فتویٰ بھی لیتا تھا کہ تیرا نکاح بچ گیا ہے. اس کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے خود بتایا کہ یار شکریہ تک نہیں ادا کرتے آدمی. یہ تھا ان کا رویہ لوگوں کے. تو ان کے پاس بیٹھ کے لوگوں نے PhD کی ہے, جن کو لوگ کہتے ہیں جی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, ان کے پاس سند نہیں تھی. اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ 24 اپریل 1979 اس میں نے پہلا جمعہ ان کے پاس پڑھا تھا. میں بھی ان کے پاس اعتراض کرنے کے لیے گیا تھا. اس کے بعد پھر انہی کے قدموں میں زندگی گزری ہے. تو جو بھی ہمیں آتا ہے, 1-2 لفظ جو بھی آتے ہیں, وہ وجہ صرف اور صرف ان سے ایسے نہیں پڑھا جیسے کلاسوں میں پڑھتے ہیں یا باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. وہ صرف 5-6 آدمی تھے ہم جن کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مولانا کے پاؤں میں جوتی میں پہناؤں. تو وہ جو شرف ہمیں حاصل ہوا ہے ان کو جوتیاں پہنانے کا, اس وجہ سے ہمیں 1-2 لفظ آتے ہیں. اور کوئی بھی بات وہ انہی کی بات ہے. اور جو شیخ سعدی نے لکھے ہیں شعر, اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایران میں لوگ حمام میں نہانے کے لیے جاتے تھے. حمام اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے ہمارے, وہ بہت بڑا کمرہ ہوتا تھا, اس میں گرم پانی سارا کچھ, اور وہ بہت ایک عجیب شاہانہ حمام ہوتے تھے. اور یہ صابن نہیں ہوتا تھا جو خوشبودار مٹی سے لوگ نہاتے تھے. وہ کہتے ہیں کسی نے مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آئی. تو اس مٹی نے کیا کہا, وہ شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا بیری کیا خوشبو تو دل آویز مستم بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکر میں ہستم. اس نے کہا کہ میں تو ایک مٹی ہوں. میں نے پوچھا مٹی سے کہ تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آئی. اس نے کہا کہ میں تو بالکل ناچیز مٹی ہوں, لیکن میں گلاب کے پھولوں کی کیاری میں رہی ہوں بہت مدت تک, میں پھول کے پاس رہی, اور میرا جو پڑوسی تھا اس کی خوشبو مجھ میں آ گئی ہے, وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم, ورنہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں. تو حضرت کی جو جوتیاں اٹھانے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے, اس وجہ سے 1-2 لفظ ہمیں بھی سمجھ میں آ گئے. ورنہ کوئی بات نہیں, نہ ہم کسی سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جی بڑے عالم ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. صرف حضرت کی جو جوتیاں اٹھائی ہیں ان کے قدموں جو بیٹھے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی تھی کہ کسی آدمی کو موقع مل جائے ان کے پاؤں میں جوتی پہنانے کا. اللہ تعالیٰ ان پر بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے, ان کے فیض کو اور بڑھائے, اور ان سے جو بھی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ خدا کے بندے تھے, امتی عالم تھے, ان سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی رائے غلط بھی ان کی ہو, لیکن وہ ان کے شان کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ رائے میں غلطی سے پاک صرف رسول اللہ ہے. باقی ساری امت ہے, چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں, چاہے وہ عام امتی ہو, باقی سب امتی ہیں, رسول اللہ کے سارے خادم ہیں, اور انہوں نے پوری زندگی اپنی رسول اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے
اس دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو، جو بھی تمہیں آتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں کون سا عالم، جو اللہ کے رسول کی اللہ کی بات اس کو سمجھ آتی ہے وہ آگے پہنچا دے۔ باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی کوششیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں رسول اللہ کے قدموں میں جمع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ونبدل لہ فی قبرہ ووسع لہ فی قبرہ واوردہ علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلہ الجنہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔